نیو میٹرو سٹی لاہور نے اس وقت دھوم مچا رکھی ہے۔ کیا نیو میٹرو سٹی لاہور اس وقت کامیاب ہو پائے گا؟ کیا اس میں پلاٹ لینے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ نیو میٹرو سٹی لاہور کے تمام پلس اور مائنس جاننے کے لیے اور ایک مکمل ریویو اور تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیو میٹرو سٹی لاہور نے اس وقت لاہور شہر میں دھوم مچا رکھی ہے، کیونکہ آپ کسی گلی چوراہے جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں آپ کو نیو میٹرو سٹی لاہور کی کیمپین اور ان کے ہورڈنگز، بل بورڈز، مارکیٹنگ نظر آتی ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ نیو میٹرو سٹی لاہور کے پروز اینڈ کونس کو نہیں جان سکتے تب تک آپ ایک درست فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیو میٹرو سٹی لاہور کے جو آنرز اور ڈیولپرز ہیں ان کے بارے میں۔ تو بی ایس ایم ڈیولپرز کا یہ پروجیکٹ ہے۔ بی ایس ایم ڈیولپرز نے جو ہے وہ 2017-18 میں جو ہے وہ 16-17-18 کی رینج میں انہوں نے گوادر میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، اس پروجیکٹ کو بیچا۔ اس کے بعد 2019 میں نیو میٹرو سٹی جو کھاریاں سرائے عالمگیر ہے وہ لانچ کیا گیا۔ اس کے ابتدائی فیز کامیابی سے ڈیولپ اور ڈیلیور کیا گیا، جس میں لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوا اور لوگوں نے اسی وجہ سے نیو میٹرو سٹی گجرخان کے یہ جو ڈیولپرز ہیں، بی ایس ایم ڈیولپرز، ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آلدو وہاں پر ابھی کچھ بلاکس ابھی زیر تعمیر ہیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ جاری ہے، لیکن جن لوگوں نے ابتدائی طور پر ان پہ اعتماد کیا تھا ان کو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد 2022 میں نیو میٹرو سٹی گجرخان کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس پروجیکٹ میں بھی اتنے میسو لیول پہ کیمپین کی گئی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنی انویسٹمنٹس کی اور لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں جھونک دی، کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جتنے میسو لیول پہ اس کی کیمپین کی جا رہی ہے تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں جو نیو میٹرو سٹی کے جو ڈیولپرز ہیں، بی ایس ایم ڈیولپرز، ان کا ساتھ دیا، ہم جیسے جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ڈیلرز ہیں، انہوں نے، اور ایک اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ اگر کوئی اسکول ماسٹر بھی ہے تو اس نے بھی اپنی زندگی کے جو 4 پیسے جوڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے انہوں نے اپنا پلاٹ وہاں پہ لے لیا۔ لیکن ہوا یہ کہ صرف جو ابتدائی فیز میں ارلی برڈ بلاک ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوا، جو باقی لوگ ہیں ان کو اس میں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی وہ تو کامیابی سے جاری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ جی مطلب جو باقی لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا تو وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور جس طرح سے انہوں نے ریکوری کی، یعنی اگر 2 سال کا پیمنٹ پلان تھا تو تقریباً 1 سے 1.5 سال میں جو ہے لوگوں کو پریشرائز کر کے، انسینٹیوائز کر کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ریکوری کر لی گئی، اور ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ میں ایک سچ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ جتنے لوگ ریئل اسٹیٹ کو جانتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے۔ یہ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں اپنا پروجیکٹ لانچ کیا۔ آلریڈی اس پروجیکٹ کا سکیل اور سکوپ بہت چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک، جو انیشیل اس کا فیز تھا، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں جو پہلا 1 کلومیٹر وہاں تک جو ہے ڈیولپمنٹ کافی اچھی کی گئی۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ جاری ہے، اس پہ بھی لوگوں کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جو نیو میٹرو سٹی لاہور ہے اس کی۔ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ انتہائی سمارٹ اور انتہائی آپ اسے کہیں کہ ایکسپیرینسڈ ہے۔ انہوں نے روڈا کے زیر انتظام جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی لاہور کی لوکیشن بہت زبردست چوز کی، اور جب آپ M2 موٹر وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر آپ کا راوی ٹول پلازا آتا ہے، تو اگر آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی لاہور کی لوکیشن ہے، اور جو ان کے آنرز اور ڈیولپرز ہیں ان کے مطابق، اس کی مینجمنٹ کے مطابق یہ روڈا سے باقاعدہ طور پر اپروولز اور NOC حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد لوکیشن اور NOC کے بعد بات کرتے ہیں اس کے پیمنٹ پلان کی۔ تو نیو میٹرو سٹی لاہور نے جو پیمنٹ پلان دیا ہے وہ مطلب کافی اچھا پیمنٹ پلان ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انسٹالمنٹس پہ اپنی چیزیں لینا چاہتے ہیں۔ 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے۔ اس میں 3.5 مرلہ پلاٹ کی کل قیمت 29,75,000 ہے، 5 مرلہ کی قیمت 39,90,000 روپے ہے، 7 مرلہ کی 53,90,000 روپے ہے، 10 مرلہ 74,90,000 روپے اور 1 کنال کا 1,42,50,000 روپے اس کی پیمنٹ پلان ہے۔ اسی طرح جو اس کی جو ڈاؤن پیمنٹس ہیں ان کا بھی شیڈول آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جو ہے یہ کل آپ نے 30 منتھلی انسٹالمنٹس دینی ہے، بیلٹنگ پہ آپ نے 15% دینا ہے، اور کوارٹرلی انسٹالمنٹ کی صورت میں اگر آپ جاتے ہیں تو 85,000 روپیہ 3.5 مرلہ کی جو ہے یہ بنتی ہے۔ تو یہ پیمنٹ پلان بھی آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پری لانچ پرائسز ہیں، ممکنہ طور پر اس کی لانچنگ پرائسز اس کے علاوہ رکھی جائیں گی۔ اس میں 2 چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کاسٹ آف لینڈ ہے، یعنی اس میں آپ کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ
علاوہ فارم کی پروسیسنگ فیس پر مرلہ جو ہے وہ 1000 روپے اس میں رکھی گئی ہے, اور اگر آپ کوئی بھی کیٹیگری کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس کی 10% آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, اور فل پیمنٹ پہ 5% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. اچھا, اب اگر بات کی جائے کہ اس پہ میرا ریویو کیا ہے تو میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی انتظامیہ سے ناراض رہے ہیں, اور ابھی بھی اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں جس کو آپ درست قرار دیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر غلط قرار دیں تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارے ہاں پروجیکٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہیں کہ جی ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اس پہ پروفٹ ملے. اب دیکھیں جو ڈیولپر ہے اس نے کبھی بھی آپ کے ساتھ پروفٹ کی کمٹمنٹ نہیں کی. ڈیولپر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے آپ کو پوزیشن دینے کی, آپ کو پلاٹ ڈیلیور کرنے کی. جو آپ کو پروفٹ کی کمٹمنٹ ہے یہ تو آپ جس ڈیلر سے اپنے پلاٹس بک کرواتے ہیں وہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کے 3 مہینے میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے, آپ کے 6 مہینے میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے. پالیسیز جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پروفٹ آپ کو ڈیولپر نہیں دیتا, پروفٹ آپ کو مارکیٹ دیتی ہے. تو اگر مارکیٹ سے آپ کو پروفٹ نہیں ملا تو اس بات پہ صرف تنقید کرنا جو ہے میرے خیال ہے جائز نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ نیو میٹرو سٹی نے لوگوں کو پریشرائز کر کے اور جس طریقے سے ان سے ریکوری کی ہے, ان سے ان کی انسٹالمنٹس لی ہیں, اور لوگوں نے مجبور ہو کے انسٹالمنٹس دی ہیں, کیونکہ ایک طرف کینسلیشن کی تلوار ان کے سر پر لٹکائی گئی تھی جبکہ دوسری طرف ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک پالیسی جو ہے جس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے, تنقید کی جا سکتی ہے. باقی پروجیکٹ کی سکسیس جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈلیوری سے ہوتی ہے, اس کی پروفٹ سے نہیں ہوتی. بہرحال یہ مارکیٹ کی باتیں ہیں, لوگ کرتے ہیں, اس پہ بھی میں مطلب جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا. میں ایک اوور آل آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ یہ حقائق ہیں. اب اس وقت میں یہ تو بات ایک فیکٹ ہے کہ نیو میٹرو سٹی لاہور نے اگر روڈا سے اپروول کے بعد جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا ہے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور اگر یہ مارکیٹ سے بڑا پیسہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں موجودہ حالات میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ریل اسٹیٹ کی پوری انڈسٹری کو تقویت ملے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے اور 4 سال میں لوگوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی اپروچ ہو سکتی ہے. باقی جو ڈیلرز ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے تنقید کی گئی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تنقید کی گئی, بیلٹنگ کے حوالے سے تنقید کی گئی. تو وہ تنقید کا تو میرا خیال ہے کہ جواب صحیح ان کی انتظامیہ دے سکتی ہے, میرا تو یہ بات کرنا نہیں بنتا. میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو ریویو دوں, آپ کو چیزیں بتاؤں. تو اس وقت میں اگر لاہور میں آپ کو آلدو یہ روڈا کے زیر انتظام ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹس زیادہ ہیں, یہ بات فیکٹ ہے کہ نیو میٹرو سٹی لاہور کے ریٹس جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں. مطلب مثال کے طور پہ میں اس چیز کو کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں بھی لاہور سمارٹ سٹی جو اسٹیبلشڈ اور اچھا پروجیکٹ ہے, برانڈڈ پروجیکٹ ہے, وہاں پر آپ کو 3.5 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ مل رہا ہے تقریباً 18.5 لاکھ روپے کا, اور یہاں پہ آپ کو 3 مرلہ کا جو پلاٹ ہے اس کی پرائس جو ہے وہ کوئی بنتی ہے 29,75,000, یعنی کہ یہ 30 لاکھ روپے کا یہ بنتا ہے, اور ڈیولپمنٹ چارجز اس کے علاوہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا پیمنٹ پلان ہے وہ 4 سال ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز بہت زیادہ رکھی گئی ہیں, روڈا کی وجہ سے اس کی پرائسز بہت زیادہ رکھی گئی ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے میرا کام تھا آپ کے سامنے یہ ساری معلومات رکھنا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز بہت کلیئر کٹ انداز سے سمجھ آ چکی ہوگی. مزید کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک تمام تر انفارمیشن حقیقت پر مبنی پہنچائیں. آج تک ویڈیو کے لیے اتنا ہی, فی امان اللہ.